کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سب کے سب خطیب تھے. کلہم متکلم، کلہم خطیب، تمام کے تمام خطیب تھے. اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے تقریر کیا کرتے تھے تو کفار مکہ بالکل آشش کیا کرتے تھے. آپ کی تقریر کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں تھا، کوئی ان کا بدل پیش نہیں کر سکتے تھے. دوسری اہمیت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ شرکت ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے دعوت دو جا کر کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں یہ درخواست کی کہ میری زبان میں لکنت ہے، اور یہ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخلص به اجری واشركه في امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. آئیں تمہارے اور ان دعاؤں کی وجہ سے، اس درخواست کی وجہ سے، اور درخواست کرنے کی وجہ کیا تھی؟ زبان میں لکنت. اور فرمایا ہوا افصح اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی، کہ میرے بھائی جو ہارون ہے وہ فصیح اللسان ہے، ان کو طرز تکلم حاصل ہے. جس انداز سے وہ طرز تکلم کریں گے اس انداز سے میں طرز تکلم نہیں کر پاؤں گا. میری زبان میں لکنت ہے. وہ افصح منی، وہ فصاحت و بلاغت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اپنے انداز میں، مؤثر انداز میں فرعون کو متاثر کر سکتے ہیں، اتنا میں نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اللہ رب العزت کی دربار میں قبول کی، اور کہا گیا سؤلک یا موسیٰ، آپ کی درخواست یہ قبول کی گئی. اگر فصاحت و بلاغت کی اہمیت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو رد کر دیا. لیکن آپ کی درخواست کو رد نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فصاحت و بلاغت کی اہمیت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس سورہ رحمان میں تین طرح، مکمل سورہ میں تین طرح کی باتیں بیان کی گئی. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ تخلیق انسانی کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی جو نعمت بیان کی گئی وہ علم البیان، بیان کی تعریف کی گئی تخلیق انسانی کے بعد. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ انجمنیں جس میں سیکھنے سکھانے کے لیے ہفتہ واری پروگرام کیا جاتا ہے، یہ انجمن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ عملی نمونہ ہے. عزیز دوستو، مدرسے میں دو شعبے ہوتے ہیں، ایک درسیات کے اور دوسرے خارجی شعبے ہوتے ہیں. درسیات کو بھی آپ مضبوطی سے حاصل کریں اور خارجی وقت میں انجمنوں، تحریر و تقریر میں محنت کریں. اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو آپ بیکار کرتے تو بیوقوف آپ. اگر درسیات میں سے جو محنت کرتے ہیں اور خارجی مطالعہ نہیں ہے تو آپ بیوقوف ہیں. اگر خارجی مطالعہ کرتے ہیں، درسیات میں دل ہے تو آپ بالکل احمق ہیں. بلکہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. جب دونوں چیزیں شامل رہیں گی، آپ دونوں چیزوں کو حاصل کریں گے تو اس کے بعد اس انجمن میں کھڑے ہو کر کے انجمن کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے آپ درسی بھی صلاحیت کو اجاگر کریں گے، اور خارجی مطالعے کے ذریعے سے اس درسی صلاحیت کو، قرآن و حدیث کی نصوص کو صحیح انداز سے آپ پیش کر سکتے ہیں. میرے عزیز طلبہ، تقریریں تو بہت ہوئی ہے، آپ کے سامنے تقریریں ہوئی ہے، بیانات ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درسی غیر درسی دونوں کتابوں میں محنت کیجیے. اللہ رب العالمین سے عزت ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ترقیات سے نوازے، آپ کی تقریر سے قبولیت سے نوازے. واقع دعوانا.